أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ اللیل پڑھیں گے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں اور ہمارا آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک ہے، ٹھیک ہے؟ واللیل اذا یغشی، واللیل یہاں پر یالین ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو یالین کہا جاتا ہے۔ اذا ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اذا یغشی، غین کو جو ہے پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ غین کو پر پڑھیں گے اور شین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، والنہار نون مشدد کا غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس کو ہم تشدید کی مضبوطی کو بھی ہم ایسے صحیح طرح ادا کریں گے اور نون مشدد کا غنہ بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور والنہاری را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اذا یہاں پر زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور الف مدہ کی ادائیگی بھی پوری طرح کریں گے، ٹھیک ہے؟ الف مدہ کیسے؟ خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لیکن زال کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے؟ اذا اسی طرح، ٹھیک ہے؟ تجلی، اب وقف کے دوران جو کھڑا زبر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، وما خلق، خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے لیکن زال کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زال کو یعنی دونوں ہونٹوں کے درمیان زبان کو ہلکی سی دبا کر اور اس تھوڑی سی نظر بھی آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہلکی سی اس کو دبا کر ہم نے پڑھنا ہوگا زال کو، ٹھیک ہے؟ سا، زال اور وا، یہ 3 حروف ہیں جس کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ والانثى، اب دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو اس حرف ہے یہ 15 والے حروف میں سے ہے، اس میں اخفا آتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر لام را یا حروف حلق بھی ہوتے تو اس میں اخفا نہیں ہوتا، لیکن اب یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سا کے اوپر جو مد متصل ہے، وقف اگر ہم کریں گے یعنی یہاں پر اگر وقف کریں گے تو مد متصل کی ادائیگی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر وقف میں ہم نہیں رکیں گے، آگے دوسری آیات کو ہم پڑھیں گے تو مد متصل کی ادائیگی کریں گے پھر، ٹھیک ہے؟ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، ان یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے کیونکہ نون کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں لازمی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سعیکم، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ سعیکم لشتى، شین کی ادائیگی بھی صحیح اور وقف کے دوران کھڑا زبر جو ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى، فاما یہاں
یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے کیونکہ میم کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے یعنی شد آ جائے اس کے اوپر تو ہم نے اس میں لازمی غنہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ اور جو ہے من اعطا، من نون ساکن ہے یہاں پر، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا آ جائے تو اس میں اخفا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ من اعطا، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے اور قا کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واتقا، قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وقف کے دوران اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ، صاد کو پر پڑھیں گے، دال کے اوپر جو تشدید ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، بالحسنى، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، سین کی سیٹی اور وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سین کی سیٹی، نُيَسِّرُهُ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور الٹا پیش کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لِلْيُسْرَى، سین کی سیٹی، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو وقف کے دوران تبدیل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اب دیکھیں اس میں میم مشدد کا غنہ ہے، ٹھیک ہے، میم وَأَمَّا، اس میں میم مشدد کا غنہ ہے، مَن بَخِلَ، مم یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو چھوٹی سی میم کے ساتھ تبدیل کر کے غنے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مَن بَخِلَ، مَن بَخِلَ اسی طرح، ٹھیک ہے، اب ہم نے چھوٹی سی میم کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، غین کو پر پڑھیں گے اور وقف کے دوران نون کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وَكَذَّبَ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، بالحسنى، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے اور سین کی سیٹی اور کھڑا زبر میں وقف کے دوران کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ، اب دیکھیں سین کی سیٹی، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فَسَنُيَسِّرُهُ، اسی طرح، ٹھیک ہے، ہو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہوگا، اگر ہم اس طرح پڑھیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، سین کی سیٹی اور وقف کے دوران را کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى